ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے رشتہ داروں کو کیوں گورنر لگایا تھا، یہ بھی باغیوں کی طرف سے ایک اعتراض تھا، اور آج تک بعض لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں جو باغیوں کی روش کے اوپر چلتے ہیں۔ دیکھیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے 26 گورنر تھے، کتنے 26، ان میں سے 5 ان کے رشتہ دار تھے، 5، یہ پانچوں بھی ایٹ اے ٹائم نہیں تھے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو اس وقت 3 گورنر تھے ان کے، 3، 26 میں سے 3۔ اچھا جو 5 تھے ان میں سے ایک تو حضرت معاویہ تھے، معاویہ بن سفیان۔ حضرت معاویہ کو حضرت عثمان نے گورنر نہیں لگایا، سب سے پہلے جس نے حضرت معاویہ کو گورنر لگایا تھا وہ حضرت عمر تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے شام کے گورنر حضرت امیر معاویہ تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے، بات ہی ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بات آتی ہے ولید بن عقبہ کی۔ ولید بن عقبہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کوفہ کا گورنر لگایا تھا، لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ الزام لگا تھا شراب نوشی کا، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کو معزول کر دیا۔ اس نے کہا بھی کہ میرے اوپر جو ہے وہ کوفیوں نے جھوٹا الزام لگایا، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو گواہیاں قائم ہو گئی ہیں، اب بہرحال میں حد جاری کروں گا، باقی معاملہ اللہ کے ہاں دیکھا جائے گا۔ پھر ولید بن عقبہ کے بعد سعید بن الاس کو گورنر لگایا، اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ کوفیوں کا رویہ عجیب و غریب قسم کا تھا، تو ان کو بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ معزول کرنا پڑا۔ تو 2 گورنر تو انہوں نے اپنے خاندان کے ویسے ہی معزول کر دیے، ٹھیک ہے، ولید بن عقبہ اور سعید بن الاس۔ باقی 3 گورنر تھے، 3 میں سے ایک حضرت معاویہ بن سفیان، وہ تو حضرت عمر کے زمانے سے جو ہے وہ چلے آ رہے تھے، اور ایک عبداللہ بن عامر تھے جن کو انہوں نے گورنر لگایا، اور ایک عبداللہ بن سعد بن ابی سرا تھے۔ یہ 5 کے علاوہ 21 گورنر تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے کہ جو آپ کے رشتہ دار نہیں تھے۔ ابو موسیٰ اشعری، قعقاع بن عامر، حبیب مسلمہ، عبد الرحمن بن خالد بن ولید، ابو راول السلمی، اشعث بن قیس، جریر بن عبداللہ، اور بہت سے نام ملتے ہیں، میجورٹی ان میں صحابہ کی بھی ہے، پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ تابعین بھی ہیں۔ اور دیکھیں اس میں بھی وجہ کیا تھی، بنو امیہ میں سے بھی اگر انہوں نے کچھ لوگوں کو سلیکٹ کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے گورنر کے طور پر، تو وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ ان کے رشتہ دار تھے، اس وجہ سے کہ بنو امیہ یہ جنگجوانہ صلاحیت کے مالک تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، بلکہ دور جاہلیت سے قریش کے اندر جو سپہ سالاری کا ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا، جسے آج کل فوج کی زبان میں ہم آرٹلری کہتے ہیں، تو وہ ان کے پاس ہوتا تھا، بنو امیہ کے پاس ہوتا تھا۔ جیسے دیکھیں کہ اہل مکہ کی 4 جنگیں ہوئی ہیں جنہیں جنگ فجار کے نام سے سیریز آف وار تھی اہل طائف کے ساتھ۔ ان 4 جنگوں میں اہل مکہ کی طرف سے جو سپہ سالار تھے قریش کی طرف سے، وہ کون تھے؟ ابو سفیان کے والد حرب بن امیہ۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ جو جنگی ہوئی ہیں قریش کی، احد میں کون سپہ سالار تھا؟ ابو سفیان تھے۔ تو سپہ سالاری شروع سے بنو امیہ کے پاس چلی آ رہی تھی قریش کے اندر، ٹھیک ہے، اس لیے تو یہ سب سے آخر میں ایمان لائے، جنگجو تھے نا، تو ان کے اندر مطلب وہ پروفیشنل لوگ تھے، ان کو جو ڈپارٹمنٹ دیا گیا انتظامی امور کے وہ ماہر تھے، تو اس ڈپارٹمنٹ کے اعتبار سے ان کے پاس صلاحیتیں تھیں، اپنے اس پہلو سے وہ باصلاحیت تھے، تو گورنری دی ہے نا، ان کو سپہ سالاری بنایا ہے نا کہ آگے جا کے جو ہے وہ لڑنا ہے۔ تو یہ بہرحال اس حوالے سے کہ وہ اچھے منتظم تھے، اچھے جنگجو تھے، تو اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اگر اپنے بعض رشتہ داروں کو عہدہ دے بھی دیا تو کوئی حرج نہیں تھا۔ لیکن ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ 26 میں سے کتنے تھے؟ ایک ہی وقت میں 3 تھے، 2 کو تو معزول کر دیا، اور ان کی شہادت کے وقت 3 تھے، تو وہ کچھ بھی نہیں تھی وہ پرسنٹیج کے اعتبار سے۔